بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 388 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ نہ بتاؤں کہ آپ ملے تھے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ محسن نے کہا۔ وہ مطمئن ہو جائیں گی اس جواب سے۔ یہ لو 10 روپے اور اپنی ماں سے کہہ دینا کہ تم کو کام بھی مل گیا ہے، تم شام کو کام کرو گے اور دن میں پڑھو گے۔ یہ بھی بتا دینا کہ کام کیا ہے، اور اسے پھر بھی شک ہو تو ہمارے پاس لے آنا، ہم اسے مطمئن کر دیں گے۔ جاؤ اب شاباش۔ جب وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا تو ہم سب ایک دم نیچے لپکے۔ محسن کو باتیں کرتا دیکھ کر غالب اور اکرام شیخ بھی اوپر منڈیر سے لگ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے انہیں سر نکال کر جھانکنے سے منع کر دیا تھا۔ استاد پیڈرو کے ساتھ کوئی آیا تھا، محسن نے اعلان کیا، کیونکہ وہ رکا پڑ چکا تھا۔ پیغام میرے اور سکندر بخت کے نام ہے، اور اس پر صرف اتنا لکھا ہے کہ ہم رات کو سٹی ریلوے اسٹیشن پر کلی نمبر 302 سے ملیں، اور امید ہے یہ نمبر ہمیں یاد رہے گا۔ کلی نمبر 302؟ پیغام صرف ایک سطر کا ہے۔ محسن نے رکا میری طرف بڑھا دیا۔ پنسل سے لکھی ہوئی ایک سطر سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے بھی اس ایک جملے سے کسی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے تو ناکام رہتے۔ اب آپ دونوں جائیں اپنی اپنی ڈیوٹی پر، میں نے غالب اور اکرام شیخ سے کہا۔ شیخ تم ٹرک پر نگاہ رکھو، غالب تم گلی میں بھی دیکھو اور شیخ پر بھی نظر رکھو۔ یہ کام ہم دونوں کا ہے، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر تمہیں بھی بتا دیں گے۔ مارے گئے آج تو، شیخ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میری آنتوں میں اتنا دم بھی نہیں رہا کہ قل ہو اللہ احد پڑھ سکیں، اور میرے پیٹ میں دوڑنے والے چوہے تک بھوک سے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ غالب نے اس کی تائید کی، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ شیخ بولا، چیف کیٹو کا حکم از حکم، غالب نے کہا۔ پھر وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ آدھن ہم نے ریوالور نکال لیے۔ کون ہے؟ محسن بولا۔ فقیر ہے بابا، اللہ کے نام پر کچھ دینے آیا ہے، راجا کی آواز سنائی تھی۔ محسن نے لپک کر دروازہ کھولا۔ آئیے آئیے، بڑا انتظار کرایا آپ نے، ہم تو مایوس ہو چلے تھے۔ خوش آمدید، میں نے کہا۔ اس وقت تمہارا تشریف لانا ایک مبارک فعل ہے۔ چند منٹ بعد ہم فقیری دسترخوان سے شاہی دسترخوان کی نعمتیں لوٹ رہے تھے۔ شب بارات کی وجہ سے سب نے دل کھول کے خیرات دی تھی۔ ایک چادر کی جولی میں راجا نے انواع و اقسام کے حلوے جمع کیے تھے، اور خیرات دینے والوں سے کاغذ مانگ کے سب حلوہ جات کو الگ الگ رکھنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ کبھی محسن مجھ سے کہتا، یار یہ چنے کی دال کا حلوہ دیکھ کیا ذائقہ ہے۔ کبھی میں غالب کو متوجہ کرتا تھا، یار یہ مونگ کی دال کا حلوہ چکھ ذرا، اللہ نے خار عورت کے ہاتھ میں الگ مزہ بھی رکھا ہے۔ اور عورت وہی کامیاب بیوی بنتی ہے جو ایک ندیدے شور کو اچھا کھلا کے خوش کر دے۔ سب مرد ایسے ہی شور ہوتے ہیں، جبھی تو انگریز کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے بیدے سے گزرتا ہے۔ اتنے عقل مند نہ ہوتے تو ہم ان کی تقلید کیوں کرتے؟ بہت سے حلوے مسترد ہوئے، ان شوروں کے حق میں تعزیت کی قرارداد منظور کی گئی جن کی بیویاں ایسے بد مزہ حلوے پکاتی ہیں۔ جب حلوے کا یہ حال ہے تو پھر کدو کریلوں کا ذائقہ کتنا خراب ہوتا ہوگا جو وہ پکاتی ہوں گی، اور شور مظلوم کھاتے ہوں گے۔ بالآخر سب کے پیٹ اور سب کی نیت دونوں بھر گئے۔ غالب نے کہا، اب مجھ پر غنودگی کا غلبہ ہے جو حلوے کی وجہ سے ہے۔ پھر کیا کریں؟ حلوہ نکال لیں تمہاری اوجڑی سے؟ میں نے کہا، سونے کی اجازت تو ہم دے نہیں سکتے، چلو اوپر واپس۔ اچھا سنگ دل چیف کیٹو، شیخ نے آپ بھر کے کہا، چلو چلا لو اپنا حکم، اللہ ہمارا بدلہ لے گا۔ ہاں ایک دن تو تم عورت کی غلامی کرو گے، اس کے حکم پر سر کے بل کھڑے ہو کے ساتھ سلام کرو گے، بندر کی طرح ناچو گے، اس کی جوتیاں اٹھاؤ گے بلکہ چاٹو گے۔ محسن بولا، اب جاتے اوپر یا میں بنا کے اٹھا؟ وہ دونوں بھاگ گئے۔ یار محسن، میں نے ایک سگریٹ جلا کے لمبا کش لیا۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، سچی بات ہے۔ میرا خیال ہے آپ سب اکٹھے لیٹ جائیں، میں سب کی نیند بھگانے کا وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ اوکے خفا مت ہو، میں نے کہا۔ یہ بتا چائے مل سکتی ہے؟ ہاں میں فون کرتا ہوں میٹروپول، محسن بولا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ حلوے کے یہ نقصانات ہیں تو تمہیں چکھنے بھی نہ دیتا۔ یعنی حد ہے کہ آپ کو نہ ان دونوں کو کسی کو نازو اور مونی کا خیال ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک کو بین کی فکر نہیں، دوسرے کو محبوبہ کی۔ وہ جہاں بھی ہیں اب ہمیں ان کو لینے جانا ہے۔ میں نے کہا، یہ کلی نمبر 302 کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کسی نہ کسی کو تو آنا ہی تھا، میں نے کہا، اور مجھے کچھ شبہ ہے کہ یہ ان میں سے نہ ہوں جن کو ہم لائے تھے۔ ہاں یہ عین ممکن ہے، لیکن اس سے ایک بات بالکل صاف نہیں ہوتی۔ وہ کیا؟ میں نے کہا، یہ کہ اغوا کرنے والوں نے کس کو پہچانا، نازو کو یا مونی کو، یا اس کلی کے ذریعے ہمیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے نازو کو دیکھا اور یہاں تک آ پہنچے، اور مزید معلومات انہیں نازو سے حاصل ہوئی۔ محسن کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نازو کچھ بتانے والی تو نہیں ہے؟
ہے تو ایک لڑکی ہی نا، میں نے کہا، لیکن میں ایک دوسری عورت کو بھی ذہن میں رکھتا ہوں۔ ممکن ہے مونی نے ایسا کیا ہو، مجھے اس سے بھی یہ امید نہیں۔ پھر کیا انہیں فرشتے بتا گئے؟ دیکھ یار، انہوں نے صرف نازو کو دیکھ کر گاڑی کا تعاقب کیا، اور شاید اس وقت دیکھنے والا ایک تھا کہ وہ سب کو زبردستی نہ لے جا سکا، مگر اس نے جگہ دیکھ لی۔ اگر وہ طاقت میں زیادہ ہوتے تو اکرام شیخ کو بھی لے جاتے، مگر وہ بیک وقت نازو، اس کے بھائی اور مونی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، بار داڑ نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے خاموشی سے موقع کا انتظار کیا۔ اب انہیں کیا ضرورت ہے یہاں کے محاذ آرائی کی؟ انہوں نے ہمیں طلب کر لیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ کچے داغے سے چلے آئیں گے سرکار بندے، موسی نے کہا۔ پھر بھی کولی نمبر 302 کا معمہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ بھائی ان کے ایجنٹ تو ہر جگہ ہیں، موسی نے کہا۔ کیا پتا وہ ان کلیوں میں شامل رہا ہو جنہوں نے ٹرک کو لوڈ ان لوڈ کیا، یا کوئی اور کلی ہے جس نے یہ بات سنی اور اسے عجیب لگی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر چاند بھائی، اکبر بھائی اینڈ کمپنی کا مال اتارنے چڑھانے والا آدمی ہوگا۔ اس نے بات آگے پہنچا دی۔ خیر جو ہوگا پتہ چل جائے گا۔ یہ بتا اب ہم جائیں کیسے؟ ویسے ہی جیسے میں نے کہا، کچے داغے سے بندھے۔ یار میرا مطلب تھا کہ کیا کوئی ہمارے پیچھے آئے گا؟ میں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم بلاخر کہاں پہنچتے ہیں۔ آنا تو چاہیے، مگر وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اکیلے جاتے ہیں یا باڈی گارڈ لے کر۔ اکرام شیخ تجربہ کار آدمی ہے، وہ ہم پر نظر رکھ سکتا ہے، موسی نے کہا۔ راجہ اپنا کام کرے، یعنی ٹرک کی نگرانی کرے، اور اگر کوئی آیا تو وہ اکیلا کیا کرے گا؟ میں نے کہا شیخ کو اس کے ساتھ رہنے دو، بہتر ہوگا اگر وہ ٹرک کا پیچھا کرے اور دوسرا ٹھکانہ دریافت کرے۔ ہم اکٹھے نہیں جاتے، الگ الگ جاتے ہیں، آگے پیچھے۔ انہوں نے دونوں کو بلایا ہے، ان کے بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کے باپ کے نوکر ہیں کہ ہر حکم مانتے جائیں؟ میں نے کہا میں اکیلا جا کے اس کلی نمبر 302 سے ملتا ہوں، تیرے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ بیمار ہو گیا تھا، یا یہ کہ گھر پر تھا ہی نہیں، معلوم نہیں کہاں نکل گیا۔ چنانچہ میں حاضر ہوں، تو یہ کر سکتا ہے کہ باہر کسی ٹیکسی والے سے معاملہ طے کر لے اور باہر انتظار کر۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ مجھے کسی گاڑی میں لے جائیں گے اور ان کی گاڑی پارکنگ ایریا ہی میں ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا کیا مطلب؟ وہ تجھے پیدل لے جائیں گے، محسن بولا۔ نہیں، ریلوے اسٹیشن کے پیچھے دوسری جانب جہاں ہمارا ٹھکانہ تھا، وہ ادھر سے بھی تو آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ کالے پل کی طرف سے جہاں مال اتارا جاتا ہے ادھر سے ٹرک اندر آ جاتے ہیں تو گاڑی بھی آ سکتی ہے۔ وہ مجھے ریلوے لائن عبور کرا کے لے جائیں اور تو ادھر کار پارکنگ ایریا میں جک مارتا رہ جائے۔ اچھا یہ بھی رات کو طے کریں گے، محسن بولا۔ رات تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے وقفے سے راجہ کی آواز سنی، وہ اپنا کام پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ سر انجام دے رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو ہمارا بھی چھت پر کوئی کام نہ رہا، کیونکہ اب ہم گلی میں دور سے آنے والے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نیچے عجیب بے سرو سامانی اور خانہ ویرانی تھی۔ وہ مکان سچ مچ کا آسیب زدہ نظر آنے لگا تھا، اور یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ گھر سے گھر کی رونق چھن گئی تھی۔ نازو اور مونی کی عدم موجودگی نے ہمیں گھر کے اندر بے گھر ہونے کے احساس کی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ عورت کے وجود سے گھر کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کی فضا میں حسن سلیقہ اور تہذیب آتی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس وجود کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ماں، بہن یا بیٹی بھی ہو سکتی ہے جو ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان جذباتی رشتوں کو استحکام عطا کرتی ہے، گھر میں سکون اور راحت کا اہتمام کرتی ہے اور اسے سرائے سے مختلف بناتی ہے۔ ایک ایسا اثار جس میں داخل ہو کے آدمی کو تحفظ کا احساس ملتا ہے اور اپنائیت کی خوشبو ملتی ہے۔ یہ خلش سب کے دل میں نوکے خار کی طرح باعث آزار بنی ہوئی تھی کہ نازو اور مونی ہماری ذرا سی غفلت کا شکار ہوئی۔ ہم نے ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا اور مطمئن ہو گئے کہ وہ خود اپنی محافظ ہے۔ ہر حادثے، ہر ناگہانی آفت کے بعد پیشیمانی کا یہ احساس فطری ہے۔ ذہن میں آنے والا ہر خیال شرمسار کرتا ہے کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا یا ایسا کیا ہوتا۔ یہ اب انہیں ساتھ لے جانے والوں کی مرضی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ رابعہ اور شیلا کے ساتھ جو کچھ کر چکے تھے وہ ہم بھولے نہیں تھے۔ اب نازو اور مونی کی مدد خدا کرے۔ کہیں انہوں نے یاروں کچھ کہو کچھ بولو، غالب نے کہا۔ ابھی بہت رات باقی ہے، کہنے سننے کو کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہم اس ویرانے میں اس فرش خاک پر بے سرو سامان بیٹھے ہوئے بدروح نظر نہیں آتے؟ شیخ بولا۔ کم سے کم روشنی ہی کر دو، غالب بولا۔ روشنی تو ہے، ایک بلب سے چراغاں تو نہیں ہو سکتا، موسی نے کہا۔ قصہ باغ و بہار کے چاروں درویش کچھ ایسے ہی ماحول میں ملے ہوں گے، غالب نے کہا۔ انہیں بھی رات کاٹنا مشکل تھی، اگر یہ آسا نہ ہوتا تو اب تک ہم اس گھر کو گھر بنا لیتے، میں نے کہا۔ تھوڑا بہت سجا لیتے، کچھ سامان لے آتے، کچن میں چولہا جلتا،
اور ہر گھر کی طرح محسن بولا، ہمارے اپنے پرانے بچپن کے گھروں کی طرح۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ شب بارات کا حلوہ پکانے کی سوندھی مہک گھر میں بھر جاتی۔ جو کام ہم 5 مرد نہیں کر سکتے وہ ایک عورت کر لیتی۔ ہم استاد ڈیڈی کی روح کو احسال ثواب کے لیے فاتحہ دیتے۔ محسن بولا، اس کے لیے حلوہ کیا ضروری ہے؟ آؤ اس کو یاد کریں اور اس کی مغفرت مانگے۔ میں نے کہا، وہ ہم میں سے تھا اور اب نہیں ہے۔ اگلی شب برات پر ہم سب ہوں یہ دعا کریں۔ دعا کے بعد ہم سب چپ، اداس، مایوس بیٹھے رہے۔ رسم دنیا ہے کہ کسی کے سوگ میں 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ ہم نے رسماً کچھ نہیں کیا، مگر یہ خاموشی تو بہرحال اسی کی یاد میں تھی۔ پھر ان سب کی یاد میں تھی جو ہمارے ساتھ تھے، خون کے رشتوں سے یا خلوص کے رشتوں سے، اور مرتے دم تک رائے وفا میں ثابت قدم رہے۔ ان گنت چہرے تھے جو تصور کے پردے پر ابھرے۔ ایک بار میں بچپن میں ابا کے ساتھ قبرستان گیا تھا، وہ بھی شب بارات تھی۔ لوگ قبروں کے سرانے چاروں طرف بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، موم بتیاں جلا رہے تھے اور اگر بتیاں سلگا رہے تھے۔ ابا نے کہا تھا کہ آج کی رات روحیں عالم بالا سے لوٹ کر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کی یاد کس کس کے دل میں ہے، اور یہ بھی دیکھتی ہیں کہ ان میں کون کون آئندہ سال بلا دینے والوں میں شامل ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، بس یہ الفاظ ہیں۔ آج مجھے پھر یوں لگا جیسے میں کسی قبرستان میں موجود ہوں اور میرے گرد روحوں کا اجتماع ہے اور عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ ہمارے اس مراقبے کو دروازے پر راجہ کی دستک نے ختم کیا۔ دستک کے ساتھ ہی سب اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے اور ایک ہی چابی سے چلنے والے کھلونوں کی طرح سب نے ریوالور بھی نکال لیے تھے۔ پھر راجہ کی آواز آئی، ارے بابا کھولو، کیا بھوت بن چکے ہو سب؟ بھوتنی کے موسی نے دروازہ کھول کر کہا، تیری آواز کو کیا ہوا؟ وہ ایک دم اندر آ گیا۔ یار وہ آ گیا، کون؟ کوئی ٹرک لینے آ گیا؟ میں نے کہا۔ راجہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ پہیہ بدل رہا تھا جب میں گزرا، ابھی 2-4 منٹ پہلے۔ میں نے اور کچھ نہیں دیکھا کون تھا اور کیسا تھا۔ چلو تو پھر تم جاؤ، تم اور شیخ۔ میں نے کہا، اسی الیے میں؟ الیے کی بات نہیں، میں نے کہا۔ جیسے وہ ٹرک سٹارٹ کرنے لگے اسے قابو کر لو، میں نے کہا۔ اگر اس کا کوئی ساتھی آس پاس چھپا ہوا ہوگا تو ضرور سامنے آئے گا، اسے تو فوراً نمٹ لینا اور چڑھ جانا اوپر اللہ کا نام لے کر، یعنی سولی پر رام بلی کریں گے۔ یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ راجہ نے کہا۔ یار یہ شیخ بہت زبردست پولیس والا ہے، یہ ایکشن فلم ڈائریکٹ کرے گا۔ محسن بولا، تم اس کی ہدایت پر عمل کرنا، اور بجائے اس کے کہ وہ تمہیں کہیں اپنی مرضی سے لے جائے، تم اس کو وہیں لے جانا جہاں اسے جانا تھا، یا کم سے کم وہ جگہ دیکھ لینا اور پھر لوٹ آنا۔ ٹرک اور ڈرائیور سمیت غالب یہیں رہے گا۔ اجازت ہو تو چھت پر جا کے لیٹ جاؤں؟ وہ بولا۔ نیچے کیا بھوتوں سے ڈر لگتا ہے؟ وہ بھی ہے، دراصل بھوتوں کی میں نے بہت دل آزاری کی، ہمیشہ انہیں کبھی تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کی طرح۔ آج اگر وہ سامنے آ کے خود کو تسلیم کرانے پر تل گئے تو ظاہر ہے صبح تک میں خود ان کے قبیلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ مزید یہ کہ آسمان روشن ہے، میں صبح یا واپسی پر آپ لوگوں کو بتا سکوں گا تیرا تاروں کا ٹوٹل کیا تھا۔ تم آزاد اور خود مختار ہو، آج کی رات بھوتوں سے لڑو یا گپ لڑاؤ، اختر شماری کرو یا آہوزاری۔ میں نے کہا، ہم سب تو جا رہے ہیں کام سے، ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ غالبا بھر کے بولا۔ راجہ اور شیخ تو فوراً چلے گئے، میں اور محسن کچھ دیر بعد روانہ ہوئے۔ ہم دونوں نے احتیاطاً 2 ریوالور رکھے تھے، ایک جامع تلاشی میں فوراً برآمد ہو جائے تو شاید دوسرا کام آ جائے، اگرچہ اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، پھر بھی دل کے خوش رکھنے کو ہر خیال اچھا تھا۔ خوش فہمی کا فائدہ کوئی نہیں، محسن نے کہا، وہ نئے شکاری نہیں ہیں، یہ دھوکہ کھا جائیں، ہر صورت میں وہ ہمیں پہچان لیں گے، صورت بدلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ میک اپ کر کے آنا؟ میں نے تسلیم کیا۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ تو مجھ پر کیسے نظر رکھے گا؟ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، محسن بولا۔ یہ فارمولہ کیسا رہے گا؟ میں ناقص العقل کچھ نہیں سمجھا آپ کی بات۔ کیوں نہ میں کلی نمبر 304 بن جاؤں؟ ایک ضابطۂ فوجداری کی دفعہ قتل تو دوسری غیر ارادی قتل۔ مجھے یہ فارمولہ پسند آیا نور چشم۔ آخر تم ہو کس کے شاگرد؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ کا نہیں، وہ بولا۔ اب میں آگے چلتا ہوں، کسی کلی سے معاملہ تو کرنا پڑے گا نا؟ کیوں نہ پہلے آخری توام کر لیں؟ میں نے کہا، جو ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ اسٹیشن کے باہر ایک پرو ہجوم ایرانی ہوٹل کے فیملی روم میں بیٹھ کے ہم نے انڈا گریوی اور فش مسالہ طلب کیا، اور پھر اسے کھانے پر بھی مجبور ہوئے کیونکہ پیٹ میں ایندھن بھرنا ضروری تھا۔ کیا معلوم آگے 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے پڑے اور روز کھانے پڑے۔ چائے اور سگریٹ پی کے ہم گویا اپنے مشن پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ موسی نے مجھے آدھا گھنٹہ بعد آنے کو کہا تھا۔
میں نے وہ آدھا گھنٹہ چائے کے کپ کو گھورتے گزارا۔ چائے در حقیقت دودھ پتی تھی، چنانچہ اس کی سطح پر ایک جلی سی بننے لگی، پھر اس میں جھریاں پڑنے لگی، اس میں 2 مکھیاں ڈوب کے مری، میرا سگریٹ کا پیکٹ خالی ہو گیا۔ ساتھ والے کیبن میں سچ مچ ایک فیملی آ گئی جس میں صرف 2 ارکان تھے، ایک خریدار قسم کا شوہر اور دوسری برائے فروخت قسم کی بیوی۔ ان کے مکالمے مجھے صاف سنائی دے رہے تھے، جو اتنے ہی جان خیز تھے کہ مجھے اٹھنا پڑا۔ میں ٹہلتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ اس کے پہلے حصے میں درجہ سوم یعنی 3rd کلاس مسافروں کے لیے ٹکٹ گھر اور ویٹنگ روم وغیرہ تھے۔ اس حصے کو دیکھ کر آدمی کی بے بسی کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ وہ اڑ نہیں سکتا۔ اڑ سکتا تو ریلوے کا محتاج کیوں ہوتا، اور ریلوے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی جیسے وہ سفر کے لیے ٹکٹ خرید کر خوار ہونے آیا ہو۔ دوسرے حصے کے حالات قدرے بہتر تھے، جہاں کاریں صف بستہ تھی اور پولیس والے ٹیکسی ڈرائیوروں سے بھتہ وصول کرنے میں بے حد مستعد تھے۔ نتیجہ یہ کہ ٹیکسی والے مسافروں کو لوٹنے میں بڑی جلدی دکھا رہے تھے، اور یہ بھی مجبوری کی بات تھی، جو اپنی کاروں کے مالک تھے انہیں کون لوٹ سکتا تھا؟ وہ تو خود عموماً لوٹنے والوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ موسی نے بالکل میرے پیچھے آ کے بدلی ہوئی آواز میں کہا، خیبر میل صاحب، جو بڑا مناسب سوال تھا اور ہر کلی کرتا تھا۔ مطلب اس کا کچھ یوں نکلتا تھا کہ خیبر میل جانے کے لیے تیار ہے، مگر آپ کو برتھ یا سیٹ نہیں ملی ہے، کیونکہ قطار میں لگ کے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے والوں کو برتھ سیٹ کبھی نہیں ملتی۔ تو پرواہ نہیں، آئیے ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ ریزرویشن کا ایک متبادل اور متوازی نظام کلی چلاتے ہیں، جو زیادہ فعال اور بہتر ہوتا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا، نہیں، مجھے نہیں جانا۔ نہیں کیسے؟ تمہارا تو باپ بھی جائے گا خیبر میل پر۔ پھر میں نے گھوم کر دیکھا، محسن کلی کی مکمل وردی میں تھا اور آسانی سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا نمبر ہے 203، وہ بولا اور واپس چلا گیا۔ یہ صحیح تھا جیسے کوئی بھی کلی کسی مسافر نظر آنے والے شخص کے پاس اپنا سوال لے کر جائے اور جواب پر اپنا منہ لے کر لوٹ جائے، مگر 302 کی بجائے 203 کا انصاف میری زندگی میں ایٹم بم کے دوسرے دھماکے کی طرح گونجا۔ میری زندگی کا رخ بدل کر مجھے آلائم و مصائب کی اس راہ پر ڈالنے کے ذمہ دار یہی 2 بندے تھے۔ اس کہانی کا آغاز اسی طرح ہوا تھا کہ میں کمرہ نمبر 203 میں جانے کی بجائے 302 میں چلا گیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات تھی، جب میں انگلینڈ میں تھا اور جہاں مجھے فومانچو نام کے ایک مخلص انسان نے سب سے پہلے خطرے کا سگنل دیا تھا اور مجھے میری بے خبری پر مطعون کیا تھا۔ کلی نمبر 302 کا انتخاب تو ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا تھا، اور ممکن ہے یہ نمبر بھی ایک وارننگ کا درجہ رکھتا ہو کہ ہمارے ساتھ ہوشیاری مت برتنا، ورنہ نتیجہ قتل ہوگا، تمہارا نازور مونی کا یا سب کا۔ مگر یہ قدرت کی کیا ستم ظریفی تھی کہ محسن کو جس کلی کی وردی ملی اس کا نمبر 203 تھا۔ پلیٹ فارم پر ریڈ شرٹ والے درجنوں افراد سامان اٹھائے پھر رہے تھے یا ٹولیوں کی شکل میں فارغ کھڑے تھے۔ میں سب کے نمبر خاموشی سے دیکھتا گیا۔ مجھے کوئی جلدی نہ تھی اور ملاقات کا کوئی وقت طے نہ تھا، چنانچہ میں کسی کی مدد کے بغیر بھی اسے تلاش کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب خیبر میل جا چکی اور پلیٹ فارم خالی ہو چکا تھا، میں اپنی تلاش میں ناکام تھا۔ میں نے انگنت نمبر پڑے تھے جو ہر کلی کی آستین پر پیتل کے بیج کی صورت میں اور قمیض کے پیچھے کالے رنگ سے لکھے ہوئے تھے۔ بعض نمبر میں نے کئی بار دیکھے اور کئی بار مجھ سے وہ سوال پوچھا گیا جو ہر پریشان حال اور مخبوط الحواس نظر آنے والے سے پوچھا جا رہا تھا، جسے جگہ درکار تھی۔ بلاخر میں نے ایک بینچ پر دراز کلی سے رجوع کیا جو بڑی فراغت سے لیٹا ہوا بیڑی پی رہا تھا۔ میں نے اپنا سوال دوسری مرتبہ دہرایا، تیسری مرتبہ چلا کے پوچھا، اس پر ایک اور کلی نمودار ہوا۔ یہ تو ڈورا ہے جی، کیا بات ہے؟ وہ بولا۔ مجھے معلوم یہ کرنا تھا بھائی کہ کلی نمبر 302 کہاں ہے۔ 302 کیا کام ہے؟ وہ ایک دم محتاط ہو گیا۔ کام تمہیں کیا بتاؤں، میں نے کہا۔ آپ کا کوئی سامان گواچ گیا ہے؟ نہیں بھائی، سامان ہے کیا جو گم ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے اس سے ملنا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ بولا۔ نام تو مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ وہ پھر شکوک میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یقین آنے لگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ حقیقت یہی ہوگی کہ وہ میرا سوٹ کیس وغیرہ لے کر بھیڑ میں کھو گیا ہوگا۔ مجھے صرف نمبر یاد ہے اور میں اسے پکڑوانے کی فکر میں ہوں۔ ایسے پتہ نہیں چلتا جی، وہ رکھائی سے جواب دے کر چلتا بنا۔ یہ مسئلہ کئی بار پیدا ہوا۔ بالکل اسی طرح ہر کلی نے اپنے ساتھی کلی کو بچانے کے لیے مجھ سے تعاون نہیں کیا۔ میں پریشان ہو گیا۔ آخر میں اسے کہاں تلاش کروں جب کہ کوئی اس کا پتہ بتانے پر تیار نہیں اور میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں کہ اسے خود ڈھونڈ نکالوں۔ اپنا مسئلہ میں نے کلی نمبر 203 کے سامنے بھی رکھا، جس نے مجھے کنگ رابرٹ بروس اور مکڑی والی کہانی کے حوالے سے ٹرائی اگین کہا۔
اور ایک شعر سنا کے چل پڑا۔ ظاہر اسے میں گالی دینے کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ اللہ نے میری مشکل ایک ٹکٹ کلیکٹر قسم کا فرشتہ بھیج کے آسان کی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں پیک کو مہارت سے منہ میں گھماتے ہوئے کہا، میاں وہ ادھر ہوگا۔ اس کی بات کر رہے ہو نا بڈھے کی؟ کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ ہاں چاچو کی۔ بالکل جناب، چاچو سے ہی ملنا ہے مجھے، لیکن ادھر کا مطلب ذرا واضح کر دیں۔ بزرگ نظر آنے والے اور منہ کو پان چھالیاں وغیرہ پیسنے کی مشین کے طور پر استعمال کرنے والے فرشتے نے کہا، ادھر پیچھے بیڈی روم ہے، وہاں لیٹا ہوگا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کل سے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی کلی بھی اس کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں؟ وہ بس میاں آدمی ہی ایسا ہے، وہ سب سے الگ اور کچھ پاگل اور کچھ پر اسرار کلی۔ ہاں یہ جو نمبر ہے نا اس کا، بس یوں سمجھو کہ ٹھیک ہی ملا ہے اسے۔ کہتے ہیں خود ٹھیکیدار نے دیا تھا یا اس نے لیا تھا اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ قتل کی 14 سال جیل کاٹ چکا ہے، وہ بولے، اور پھر پیک اگلنے کے لیے پلیٹ فارم کے کنارے کی طرف لپکے، کیونکہ اب پیک کا سمندر ان کے کوزائے لب سے چھلکنے کو تھا۔ میں نے روم تلاش کیا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر کوئی بھی نہ تھا۔ مختلف قسم کے کاٹ کباڑ، فرنیچر اور دیگر اسباب کے پیچھے ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس میں بھی جھانک لینا مناسب سمجھا۔ اندر ایک بینچ لگی ہوئی تھی جس پر کوئی کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بینچ کی پشت کی جانب تھا۔ میں ٹھٹک کر رکا۔ میں نے اسے متوجہ کرنے کے لیے کھنکارا، پھر کھانسی کر کے دیکھا، پھر اسے باقاعدہ چاچو کہہ کے مخاطب کیا، مگر وہ نیند میں تھا۔ کیا اسے علم نہیں تھا کہ سکندر اعظم آج اسے تلاش کرتا ہوا آئے گا؟ میں نے سوچا اور آگے بڑھ کے اسے تھوڑا سا ہلایا۔ وہ بینچ کے بالکل کنارے پر تھا۔ میرے ہلاتے ہی وہ نیچے گر گیا اور میں بے اختیار پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کا گرنا کسی زندہ انسان کے گرنے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک لاش کی طرح تھا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش میں ہاتھ پیر تک نہیں ہلائے تھے۔ ایک خنجر جو اس کے پہلو میں محفوظ تھا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہ تھی کہ وہ مر چکا تھا، لیکن اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کا جسم جب میں نے چھوا تو گرم تھا، شاید انہی میں سے کوئی مار گیا تھا جن میں سے اس کے بارے میں پوچھتا پھر رہا تھا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر بھاگنے کا سوچا، لیکن اتنی دیر میں کوئی اندر آ گیا۔ یہ کوئی ریلوے کا ملازم تھا۔ تم کون ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا۔ پھر اس کی نظر نیچے پڑی ہوئی لاش پر گئی۔ یہ کیا ہوا؟ تم نے مار دیا اسے؟ قتل کر دیا؟ سنو، چلاؤ نہیں، میں نے نہیں مارا اسے۔ پھر کس نے مارا ہے؟ خون! ارے پکڑو اسے کوئی! وہ دروازے میں کھڑا ہو کر چیخنے لگا۔ چند سیکنڈ میں اس نے میرے لیے وضاحت، فرار دونوں کو ناممکن بنا دیا۔ دروازے کے سامنے ایک مجمع لگ گیا، پھر ریلوے پولیس آ گئی، مجھے باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔